تو برادر مکرم، زکوٰۃ کے لیے ایک ہمیں نظام عطا فرمایا گیا، اور یاد رہے جیسے میں ابتدا میں کہا کہ روزہ تو ہر بالغ مسلمان پہ فرض ہے، پر زکوٰۃ سب پہ فرض نہیں ہے۔ دیکھو یہ اسلام کا حسن ہے، اگر سب پر فرض ہوتی تو پھر لیتا کون؟ اگر کسی پر فرض نہ ہوتی تو دیتا کون؟ ایک ایسا نظام بنایا گیا کہ آج کا بھی غیر مسلم اور گورا جب پڑھتا ہے قرآن کو محو ہو کر، حدیث کو مستغرق ہو کر، تو پھر اعلان کرتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دیکھو حضور کو نہیں دیکھا علیہ الصلوۃ والسلام، خدا کو نہیں دیکھا، دیکھتا قرآن کو ہے، پڑھتا قول رسول حدیث کو ہے، تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ اور میں نے کہا 1400-1500 سال گزر جانے کے بعد جس اللہ کے کلام میں آج بھی اتنی طاقت ہے، جس رسول کے فرمان میں آج بھی اتنا نور ہدایت موجود ہے، تو کبھی صدیق اکبر سے پوچھ کے جب وہ سامنے دیکھے تھے تو پھر جلووں کا عالم کیا تھا۔ کبھی جناب عمر سے، عثمان و علی سے، حسنین کریمین سے پوچھا جائے، عرض کیا جائے کہ ان جلووں کی تابانیاں کیا تھیں۔ جس حسن کے بارے میں بریلی کے تاجدار رحمہ اللہ نے کہا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ کہا آقا وہاں ذات یوسف علیہ السلام کا جسم ہے اور ان کا حسن ہے، اور مر مٹی نہیں ہے، بس چند ہاتھوں کی انگلیاں کاٹی خواتین جو صرف نازک ایسے لوٹ پوٹ ہو جاتی ہیں۔ کہا میرے آقا کی شان تو دیکھو، ان کی ذات تو وراء الورا ہے، جناب یوسف کی ذات تھی، اگرچہ ہمارا ان پر بھی ایمان ہے، ہم ان کی نبوت کے قائل ہیں الحمدللہ۔ کہا وہ نبی بھی تھے، حسین و جمیل بھی تھے، سامنے خواتین تھی، لیکن قربان جاؤں مردان عرب پر، وہ حضور کی ذات پہ نہیں، حضور کے نام پر مر مٹ گئے، اور ایسے مر مٹے کہ ہمیشہ کے لیے حیات ابدی کا جام پی کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رب کے فضل و کرم سے زندہ ہو گئے۔